السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الرزاق اور اس کے اندر حضرت محمد کے اسم مبارک مہدن کی حطاطی نمبر 18 پیش کرتی ہوں۔ آج جو اسم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے ساتھ فضائل بھی پیش کروں گی کہ اس کے پڑھنے سے کیا کیا پریشانیاں ہماری ختم ہو سکتی ہیں انشاءاللہ سے۔ جو بھی عقیدے سے پڑھے گا اس کے ضرور پریشانیاں دور ہوں گی، لیکن اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم دل سے عقیدہ کریں کہ ہاں واقعی اس میں بہت برکت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے مبارک نام ہیں اور ان سے زیادہ برکت کس میں ہو سکتی ہے انشاءاللہ سے۔ الرزاق اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یہ ایک جمالی اسم مبارک ہے اور اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ جو بھی شخص اس نام کا ورد کرتا رہے گا وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جتنی بھی اس کی مفلسی ہوگی، جتنی بھی اس کی تنگی ہوگی انشاءاللہ سے اس مبارک کی برکت سے ختم ہو جائے گی، اور اس کا مزاج ایسا ہو جائے گا کہ وہ اگر کسی دوسرے انسان کو بھوکا دیکھے گا یا کسی جانور کو بھوکا دیکھے گا تو اس سے وہ بھی نہیں برداشت ہوگا اور پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے وہ ان کی بھوک کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا درد پیدا کر دے گا انشاءاللہ سے۔ اس کی تاثیر یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے باوضو ہو کر انشاءاللہ سے اس مبارک کو اپنے گھر کے اندر، چاہے وہ سین ہو چاہے وہ کمرہ ہو، جو بھی ہو، کمرے کے اندر یا سین کے اندر یا جیسے بھی، اس مبارک کو 10 دفعہ ہر کونے میں کھڑا ہو کر پڑھے گا یا رزاقو، تو اس کی برکت سے اس کی ساری تنگی پریشانی مفلسی بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ سے۔ لیکن اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے اور پھر چاروں کونوں میں پڑھ کر پھونک مار دینی ہے انشاءاللہ سے۔ جو ہے نا، آپ اس کی برکت سے آپ کی رزق کی کمی اور تنگی بالکل دور ہو جائے گی۔ دوسرا عمل یہ ہے انشاءاللہ سے، اگر کسی شخص کی نوکری چھوٹ گئی ہے، وہ بہت زیادہ تنگ ہے، پریشان ہے کہ اب وہ کیا کرے، تو پھر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ 3 روزے رکھے اور پھر تینوں دن جو ہے صبح نماز کے بعد جو ہے 10,000 دفعہ یا رزاقو جو ہے وہ پڑھے، اور اول و آخر 7 دفعہ درود شریف جو ہے وہ لازمی پڑھے انشاءاللہ سے۔ اس کی برکت سے اس کی نوکری دوبارہ جلد لگ جائے گی۔ تو اگر وہ نوکری نہیں بھی لگے گی تو اس اسم مبارک کی برکت سے اس سے زیادہ نہایت اچھی اور نہایت اعلیٰ نوکری جو ہے کسی دوسری جگہ پر اس کی لگ جائے گی، اس لیے اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی اس مبارک کی برکت سے انشاءاللہ سے۔ لیکن فل عقیدہ ہونا پہلے ضروری ہے، کیونکہ ہماری نیت کا جو ہوتا ہے عمل بہت ہوتا ہے اس بات میں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے انشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی دور کرے گا۔ اسی طرح سے الرزاق کے اندر جو اس مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہدن ہے، اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا اور ہدایت کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت کس کو ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ میں تمام خصوصیات پیدا کی۔ دوسرے انبیاء جو تھے ان میں اگر کسی چیز کی کمی رہ بھی گئی تھی تو لیکن آپ میں وہ کمی بالکل بھی کسی چیز کی نہیں تھی، اور آپ کو ہدایت دینے والا اللہ نے پیدا کیا کیونکہ آپ دوسروں کو ہدایت دے سکیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ان کو ہمیشہ ہدایت کی طرف بلاتے تھے، نیکی کی تلقین کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ کون سا راہ جو ہے ہدایت کا ہے اور کون سا راہ بدی کا ہے، برائی کا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کا بھلا چاہا، کیونکہ آپ کے زمانے میں مسلمان بالکل نہ ہونے کے برابر تھے اور کفار بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کو اسلام کی طرف لانا ایک بہت بڑا جو ہے جہاد کے مطابق تھا، ایک بہت بڑی لڑائی کے مطابق تھا، جو کہ ان کو ایک مسلمان کو تو ہدایت اگر کی باتیں ہم کریں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے اس کا دل، کیونکہ پہلے اسلام کی روشنی سے منور ہوتا ہے، لیکن ایک کافر کو مسلمان کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے نا۔ تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے ایک کافر میں اور مسلمان میں۔ مسلمانوں کو تو آسانی سے راہ پر لایا جا سکتا ہے، لیکن کافروں کو ہدایت دینا ایک بہت مشکل کام ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، رویوں سے اتنا متاثر لوگوں کو کرتے تھے کہ وہ فوراً سے پہلے اسلام لے آتے ہوتے تھے۔ لیکن بعض اوقات جو کٹر ہندو ہوتے تھے، کٹر جو ہے کافر ہوتے تھے، جو کہ اللہ کا نام سننا بھی گوارا نہیں تھے کرتے، اس حساب میں آپ کو بہت زیادہ اذیت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت والا بنا کر بھیجا تھا کہ آپ جو ہے کتنا بھی مشکل راہ ہوتی، کتنی بھی مشکل اور پریشانیاں آپ کو برداشت کرنی پڑتی، آپ جو ہے اس بات کا کبھی برا نہیں مناتے تھے کہ نہیں میں اس بات کو چھوڑ دوں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا چھوڑ دوں یا اپنا مقصد چھوڑ دوں۔ اب آپ نے کبھی دل میں یہ خیال نہیں لائے تھے، آپ نے ہمیشہ اللہ کی خوشی کی خاطر جو ہے لوگوں کو سارے ظلم بھی برداشت کرے، تکلیفیں بھی برداشت کیں، حالانکہ وہ نہ بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے برداشت کرنا بہت ضروری تھا۔ اور بہت زیادہ انہوں نے کفار کے ظلم برداشت کیے، اذیتیں برداشت کیں، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی ان کو ہدایت کی طرف بلانے سے نہ چھوڑا۔ اور آخر اسی وجہ سے، آپ کی اتنی مستقل مزاجی کی وجہ سے کفار جو تھے بہت بڑی تعداد میں دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی کافر آپ کا سامنا کرنے سے، آپ سے بات کرنے سے کتراتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے اتنے اچھے رویے اور حسن سلوک کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ہمیشہ نیکی کے راستے پہ چلیں، اور ہمارے اندر اتنی حیثیت پیدا ہو کہ ایک مسلمان ہونے کی صورت میں ہم دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں۔ آمین ثم آمین۔